اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ شروع صورت میں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا تھا کہ یہ کتاب مقدس نافذ العمل ہو چکی ہے اور اس کے نفاذ میں کوئی شک نہیں ہے۔ شہنشاہ عالم نے یہ فرمان شاہی جاری کیا ہے، انسانوں پر اسے نافذ کیا گیا ہے، نفاذ میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس کی تعلیمات کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے مکتوبات ہیں انسانیت کے نام، جیسے حکمران آرڈیننس جاری کرتے ہیں، قانون نافذ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر یہ قانون جاری کیا اور اس کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے نفاذ میں بھی کوئی شک نہیں اور اس کی تعلیمات کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔ اس کے دلائل چل رہے ہیں۔ پہلے تو اس تناظر میں کہ اس کتاب کی تعلیمات کے نتائج کیا ظاہر ہوئے۔ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو چکی ہے، جو فلاح اور بقا کا راستہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن میں 6 خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ متقین کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ پھر جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام بھی سامنے رہا کہ بدر میں ان کی طاقت اور قوت ختم ہو کر ان کی ریاستی حیثیت چیلنج ہو گئی، ان کی ناکامی بالکل واضح رہی، دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی۔ پھر منافقین کا عملی تجربہ بھی واضح رہا کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے اور جن کے دلوں میں مرض رہا، ان کی بھی علم، عقل اور سوچنے سمجھنے اور دیکھنے سننے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ اب یہ دلائل ختم ہونے کے بعد اگلے رکوع سے قرآن حکیم نے اپنے براہ راست احکامات دینا شروع کیے۔ یا ایھا الناس، تمام لوگوں، یہ حکم نافذ العمل ہو چکا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پیروی کرو، عبادت کرو۔ عربی زبان میں رب ہر اس کو کہتے ہیں جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچائے۔ اسی لیے وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اسے رب المال کہتے ہیں، مال والا۔ وہ مال کی پرورش اور اس کی بڑھوتری کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بکریاں چراتا ہے، کوئی اونٹ چراتا ہے تو اس کا رب کہتے ہیں۔ کوئی تعلیم و تربیت دیتا ہے تو وہ تعلیم و تربیت کا رب، تعلیم والا ہے۔ اللہ نے کہا ربکم، وہ رب اس کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ باقی جتنے بھی رب ہیں یہ تو محض ایک دائرے میں تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں یا نشو و ارتقاء کا کام کرتے ہیں۔ یہ ارباب تو من دون اللہ اگر بن جائیں تو یہ شرک ہے، اور اگر رب باری تعالیٰ کے علم کے فروغ کے لیے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق مال استعمال کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو رب کا تعارف کرا دیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ متقی بننے کے لیے سب سے پہلا عمل نظریہ اور فکر کا درست ہونا ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی۔ پھر کہا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے پروگرام پر تو کوئی نیا پروگرام لا کر دکھاؤ، اور کوئی اعتراض نہیں سوجا تو کہا کہ اس کتاب کے اندر مچھر مکھی کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ مثال اور ممثل لہو کے درمیان مماثلت ضروری ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر فسق و فجور ہے، اور اس کی 3 بڑی علامتیں گزشتہ آیات میں بیان کی گئی تھیں کہ یہ معاہدات کو توڑتے ہیں، انسانی حقوق جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ختم کرتے ہیں، اور زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، فسادی ہیں، یفسدون فی الارض۔ اب یہ تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا یہ حکم نافذ العمل بھی ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ ان تمام دلائل کے بعد اللہ نے ایک سوال کیا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تمہیں کیسے اللہ کا انکار کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل ہے؟ انکار اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے جسم میں لگے ہوئے جتنے اعضاء ہیں یہ تو مردہ حالت میں تھے، وہ غذا تمہارے ماں باپ کے پیٹ میں گئی اور وہاں سے تمہارا نطفہ بنا، پھر ماں کی تمام توانائیاں اور غذائیں تمہیں مہیا کیں، احیاکم، تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی۔ تمہارے جسم میں جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ پہلے کسی قسم کی ان میں حرارت یا حرکت نہیں تھی، ماں کے پیٹ میں اس میں حرارت پیدا کی گئی، روح لا کر ڈالی گئی، تم زندہ ہوئے، فاحیاکم۔ موت اور حیات اس کو پیش نظر رکھ کر اس پر غور و فکر کرو کہ جس نے مردہ ہونے کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے، زندگی بخشی ہے، اپنی حیات پر غور و فکر کرو۔ تمہارے دل، گردے، دماغ، آنکھیں، کان، ناک، پورا وجود حرکت میں ہے، زندہ ہے، اور زندگی برقرار رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ وقتی طور پر زندہ کیا اور پھر اس کے بعد ختم۔ اس پوری زندگی کے 50-60 سال تمہیں زندہ رکھا ہے، ایسے حالت میں تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ جس اللہ کے ہاتھ میں تمہارے سانس کی ڈوری ہے، تمہاری گرد و پیش کی تمام طاقتیں اور قوتیں ہیں، اس اللہ کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا، موت آئے گی، یہ زندگی ختم ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہی تمہیں مارے گا، اور ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ 2 دفعہ قرآن حکیم نے موت اور حیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک موت ماں کے پیٹ میں حرکت پیدا ہونے سے پہلے عدم موجودگی، یا ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے، اس دنیا کے نقطہ نظر سے آپ ایک دوسری دنیا میں تھے، ماں کے پیٹ کی دنیا میں، وہاں سے باہر آئے تو اسی وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ پیدائش ہے، زندگی ہے، اور یہ 50-60 سال 100 سال کی جو زندگی ہے، یہاں کی تمہاری زندگی کے لیے تمہاری غذائیں، کھانے پینے کی چیزیں، ماحول وغیرہ وغیرہ، اسی کے اجزاء ہیں جو تمہاری جسم کے اندر کنورٹ ہوتے رہے، دودھ پیا، غذا کھائی، پھل فروٹ کھائے وغیرہ وغیرہ، ان غذاؤں سے تمہارا جسم بنا، پھر تمہیں اس دنیا کے دائرے سے نکل کر ایک نئے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ یہ موت ایسے ہی ہے جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آئے تھے، تو اس دنیا کے پیٹ سے نکل کر ایک نئے جہان میں داخل ہو گئے، عالم برزخ میں، عالم قبر میں، اور پھر وہاں ایک زندگی شروع ہوگی۔ موت زندگی کا اختتام نہیں، موت اس زندگی سے اس زندگی میں جانے کا دروازہ ہے، اس لیے موت کو تخلیق کیا گیا، وہ ایک وجودی چیز ہے۔
خلق الموت والحیات، تو موت سے نکل کر جب تم اگلی زندگی میں داخل ہوگے عالم مثال میں، اور وہاں کی غذاؤں سے تمہارا جسم وجود میں آئے گا، اور وہاں اسے پھر سفر کرنا ہے ایک لمبا، ثم یحییکم، ہر جگہ پر قرآن حکیم نے ثم کا لفظ استعمال کیا ہے، پھر تھوڑی سی تراخی کے ساتھ، دیر کے ساتھ، فوراً نہیں، ثم یحییکم، تمہاری زندگی کا ایک سفر موت کے بعد شروع ہونا ہے، اور جو کچھ دنیا میں تم نے اعمال کیے ہیں، جو کچھ یہاں بویا ہے اس کی فصل کاٹنی ہے۔ انسان جیسے ماں کے پیٹ کے بوئے ہوئے کو زندگی بھر کاٹتا ہے، 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں انسان گزارتا ہے، وہاں جس طرح کی غذا ملے، جس طرح کے حالات میں رہے، جس طرح کے اس کے جسم کی موروثی خصوصیات کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں، ساری زندگی وہ اسی کا اسیر رہتا ہے۔ اس لیے آج ڈاکٹر کہتے ہیں جی موروثی امراض، شادی کرنے سے پہلے ٹیسٹ کراؤ کہ تھیلیسیمیا تو نہیں کہیں ہو جائے گا تمہیں، کزن میرج نہیں ہونی چاہیے، فلانا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ پیدائش کے دوران، ماں کے پیٹ میں رہنے کے دوران، ماں باپ کے انتخاب کے دوران جو ہے بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جس دائرے میں رہے ہیں، جسمانی ساخت کے اعتبار سے دنیا میں انہی امراض، انہی مشکلات، انہی پہلوؤں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ 9 مہینے 90 سالوں کے لیے کم و بیش آپ کے لیے ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کے تمام مہذب خاندانوں میں 9 مہینے ماں کے اس طریقے سے گزروائے جاتے تھے، ماں کے آرام و سکون کا لحاظ، اس کی خدمت، اور اس کے ذہن میں بھی اعلیٰ خیالات، تعلیم و تربیت کا اہتمام۔ بزرگوں کے ہاں تو تلاوت، ذکر ماں ہر وقت کرتی رہتی تھی، غذا جو ہے وہ عمدہ ترین اس کے لیے دی جاتی تھی تاکہ بچے کی جسمانی ساخت جو ہے وہ اچھی اور عمدہ بنے۔ ماں ٹینشن میں ہے، اس کی آپ نے پٹائی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوا ہے، برا بھلا کہا ہوا ہے، اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سب کچھ سنتا ہے، اس کی عادتیں اور رویے وہیں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ وہاں اس میں جو حالت تھی، اس کے بعد 60 سال آپ نے جسمانی اعتبار سے اسی چیز کو بھگتا، اور پھر جب یہاں 60 سال آپ نے جو اعمال کیے اس کا تعلق آپ کی روح اور نفس کی ساخت کے ساتھ ہے کہ آپ کی روح ان اعمال سے متاثر ہوتی ہے۔ جسم کی مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں وہ تو اس موت کے بعد ختم ہوگی کیونکہ جسم جھڑ گیا۔ جسم کی ساخت تو ماں کے پیٹ کے تناسب سے آپ کے اندر رہی، لیکن اس دنیا کے تمام اعمال آپ کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے نفس ناطقہ کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ کیسے ایک عمل انسانی روح کے ساتھ جا کر وابستہ ہوتا ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے اور روح کے ساتھ وابستہ کیسے ہوتا ہے۔ 60-70 سال کی اس دنیا کے تمام اعمال تمہاری روح سے پیوست ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی آگے اگلی زندگی کے لیے یہ معیار بنتے ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی یہ قبر کا، حیات کا سفر آپ کو حشر تک پہنچائے گا۔ اور پھر کہا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑا بلیغ جملہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، مفہوم کلی۔ یہ لوٹانا بہت وسیع لفظ ہے۔ اس کا ایک مرحلہ تو وہ ہوگا کہ جب سب کے سب عالم برزخ میں رہنے والے ان تمام کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ فرشتہ اعلان کرے گا ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ہلموا الی الرحمن، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے مٹی میں مل جانے والے گوشتو، اٹھو اور رحمان کی طرف پہنچو۔ ہلموا الی الرحمن، اللہ کی طرف پہنچو۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے
کہ تمام مردے اپنے اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے باہر اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہاں سے دوڑ لگائیں گے میدان حشر کی طرف، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شام میں ہوگا، تو زمین پوری کی پوری برابر کر دی جائے گی، نئی زمین کی تخلیق نئی حالت کے اندر، اونچ نیچ نہیں، سیدھی پلین، تاکہ یہ اربوں کھربوں انسان یہ اس میدان کے اندر جمع ہو سکیں۔ اتنا بڑا وسیع میدان، پہلا رجوع الی اللہ حشر کے میدان میں ہوگا، پھر وہاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق حساب کتاب جیسا کیسا ہوگا، اور نامہ اعمال کے مطابق انہیں جنت یا جہنم کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ۔ جو تو جنت میں چلے گئے تو بہت خوش نصیب، اور جو جہنم میں چلے گئے تو انہیں ایک بڑا لمبا طویل عرصہ، مسلمان ہیں تو ایک بڑا طویل عرصہ اپنے اپنے اعمال کے نتیجے میں سزا بھگت کر پھر جنت میں جانے کا راستہ بنے گا، ورنہ باقی ہیں تو وہ تو سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، یہ رجوع اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی کو، دنیا کی حیات کو، جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اعبدوا ربکم، جہاں تم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے، پہلے تو تمہاری زندگی کی یہ پورے ارتقاء کے تمام مراحل بیان کر دیے کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پھر اب اس دنیا کی زندگی کے لیے بنیادی قانون اور ضابطہ آخر میں اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے۔ هو الذی، کیسے انکار کرتے ہو اس خدا کا؟ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ما فی الارض جمیعا، جتنی بھی زمین کے اندر غذائیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ تمام کی تمام تم تمام کے لیے پیدا کی ہیں۔ ارضی تمام مخلوقات تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، نباتات ہوں، معدنیات ہوں، حیوانات ہوں، انسان سے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور زمین سے وابستہ جتنی بھی قوتیں اور طاقتیں ہیں جو زمین کو فیض پہنچا رہی ہیں، یہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو جب تمام اشیاء تم تمام کے لیے ہیں تو تم اللہ کا انکار کرتے ہوئے ان اشیاء میں سے کچھ پر کچھ لوگ کیوں قابض ہو جاتے ہیں؟ سرمایہ پرستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ظلم و تکبر کس لیے ہے؟ یہ مال کی ہوس کے ذریعے سے باقی انسانوں کو غریب بنانے کا عمل کیوں ہے؟ ابھی پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے اندر سب سے بڑی خرابی فساد کی ہے، یفسدون فی الارض، اور مفسد کی وضاحت خود قرآن حکیم نے فرعون کے طرز فکر و عمل میں بیان کر دی کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ انسانوں میں طبقاتی نظام بنائے ہوئے تھے، یستضعف، انسانوں کو کمزور بنائے ہوئے تھے، وسائل پر قابض تھا، انسانوں کو، مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ مفسد تھا۔ تو قرآن کہتا ہے عجیب بات ہے کہ تمام وسائل تو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بنائے تھے، اور تم فساد فی الارض مچا کر ان وسائل پر خود قابض ہو جاتے ہو۔ یہاں کے طاقتور اور حکمران طبقے ان وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، کیسے تم قبضہ کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، اس کے ساتھ جوڑو، کیسے تم ان وسائل پر قبضہ کر سکتے ہو؟ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جس اللہ نے تمہارے تمام کے لیے تمام وسائل پیدا کیے تھے؟ خلق لکم، کم جمع ہے، اور ما فی الارض جمیعا یہ جمع کے حکم میں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں
کہ جب جمع کے مقابلے پر آئے تو وہ مساوات پر دلالت کرتی ہے۔ عربی کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، تمام فقہی، ادبی اور علمی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے، تم تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، تو تمہارے لیے ہم نے تمام وسائل پیدا کیے ہیں۔ ما فی الارض جمیعا، یہ بھی جمع ہے معنی کے اعتبار سے، ما فی الارض جمیعا، جو بھی کچھ اس زمین میں ہے، تمام کا تمام، جمیعا۔ اس لیے فقہا نے مثال دی ہے کہ 10 آدمی موجود ہوں اور کوئی آدمی کہے کہ یہ 10 روپے ہیں، تم 10 کے لیے ہیں، یہ وضاحت وہ نہ کرے کہ ان میں سے کتنے روپے کس کے لیے ہیں، مطلقاً کہہ کر چلا گیا۔ اب اس 10 روپے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تمام فقہ کی کتابوں میں، ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس کی تقسیم مساوی ہوگی، یعنی سب کو 1 روپیہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پکڑنے والا کہے کہ 9 تو میرے ہیں، یہ 1 تمہارا 9 کا ہے، یا اتنے میرے ہیں، چونکہ میں نے پکڑا ہے تو 2 4 5 10 میرے ہیں، باقی 5 میرے ہیں، باقی 5 تمہارے ہیں، تم آدھا روپیہ لے لو۔ نہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی دی گئی کہ اس نے 10 جو جمع ہے، 10 افراد وہ بھی جمع ہے، ان 10 کو 10 پر اس نے 10 کے لیے دیا ہے، تو اب یہ مساوی طور پر تقسیم ہوں گے، یہ کم زیادہ کے طور پر تقسیم نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی لکم، کم جمع ہے، تم تمام انسان، اور ما فی الارض جمیعا یہ بھی جمع ہے، تو جمع کے مقابلے پر آئے تو یہ دراصل مساوات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام کا حصہ ہے اس میں، اور اگر وہ چیز قابل تقسیم نہیں بھی ہے تب بھی وہ تمام کے تمام اس میں اپنے اپنے حصے کے مساوی طور پر شریک ہے، ہر ایک کا حصہ مشاع اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر اسے فروخت کیا جائے گا یا اگر اس کو کاٹا جائے گا تو 10 برابر حصے کیے جائیں گے، اگر کاٹ کر قابل استعمال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اسے فروخت کیا جائے گا اور اس کے جو پیسے آئیں گے وہ مساوی طور پر تقسیم ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ما فی الارض جمیعا، جتنے ریسورسز اس زمین میں ہم نے رکھے ہیں، پانی ہے، زمین ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، لکڑی ہے، جانور ہیں، یہ تمام کے تمام وسائل جو تمہارے لیے ہم نے بنائے تھے، تو تم تمام کا اس کے اندر حصہ ہے، برابر کے شریک۔ جنگل میں لکڑیاں ہیں تو تمام انسان اس میں شریک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک جنگل انسانوں کے ایک قبیلے، برادری یا ایک علاقے کے قریب تھا، اس لیے وہ اس جنگل سے کاٹ لیں، اور ایک جنگل دوسری کسی برادری کے قریب تھا تو اس کے پاس کاٹ لیں۔ یہ جتنی بھی ملکیت ہے، اس ملکیت کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ معنی الملک فی حق الآدمی، ملکیت کا معنی آدمی کے حق میں یہ ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ حقدار ہے نفع اٹھانے کا، اور وہ حق بھی اس لیے ہے کہ اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ اس جنگل سے کاٹے، اور اس کے لیے وہ سہولت ہے کہ وہاں سے کاٹے، بس۔ تو نفع اٹھانا ہے اصل۔ اور یہاں شاہ صاحب نے مثال دی، جیسے مسجد سے برادری، قبیلے، جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام کو یکساں طور پر نفع اٹھانے کا حق ہے۔ سرائے ہے، پبلک پلیس ہے، تو ہر ایک کو اس سے نفع اٹھانے کا حق ہے، آپ کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے مسجد کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، بالخصوص جب جماعت یا نماز ہو رہی ہے۔ جمعے کی اجتماعیت، جمعے کا اجتماع جائز ہی نہیں جب تک کہ دروازے کھلے نہ ہوں، ہر آدمی کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ پاکستان تو ایسا ملک بن گیا کہ جمعے کی نماز بھی دروازے بند کر کے اور سنتریوں کے سائے میں پڑھتے ہیں، اور تو اور عید جو باہر جنگل میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہاں بھی سیکورٹی حصار، خوف زدگی کا عالم دیکھیے۔
جس مسجد اور جس نماز کے لیے ہر آدمی بلا تکلف آ سکتا تھا، پابندی لگانا اس جمعے کی حیثیت کو مشکوک بنا دیتا ہے، اس اجتماعیت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ وہ پابندیاں آج ہم پر مسلط۔ تو وسائل تم تمام انسانوں کے لیے ہیں، تمام قدرتی وسائل تمام انسانوں کے ہیں۔ پھر انسان ان وسائل میں جب محنت کرتا ہے، کوئی یوٹیلیٹی پیدا کرتا ہے، اب اس کا نفع دوسرے سے زیادہ اس پر حق ہو گیا، یہاں سے ملکیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہ بات واضح کی کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تو وہ ہے جس نے تم تمام انسانوں کے لیے اس زمین کے تمام وسائل، معاشی وسائل رکھے۔ اور پھر اللہ وہ ہے کہ ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے آسمان کا قصد کیا، ارادہ کیا، اور پھر 7 برابر کے آسمان بنا دیا، سواہن انہیں ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا، 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تمہاری زمین کے اوپر 7 ایسی توانائی کی لہریں، لیئرز بنا دیں کہ جس کے نتیجے میں تمہارا یہ زمین پر تمام وسائل بھی اور تم بھی محفوظ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یہ 7 آسمان بہت سارے ہیں، ایک 7 آسمان، سورج کے ساتھ جو 7 سیارے، ہر ایک کی اپنی اپنی توانائی کا دائرہ موجود ہے، وہ اپنے محور پر کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ ایسی ریڈیشن خارج کرتا ہے جو کرۂ ارض پر بسنے والوں کے لیے مفید ہوتی ہے، ان کی بقا کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں۔ اگر یہ 7 سیارے سورج سے لے کر باقی تمام کے تمام یہ اپنی گردش روک دیں، یہ اپنی کرۂ ارض پر ریڈیشن پھینکنا بند کر دیں، تو یہ کرۂ ارض اس قابل نہیں ہے کہ آپ رہ سکیں یہاں۔ سورج کی اگر روشنی نہ آئے تو برف میں ٹھٹر کر زندگی جو ہے وہ موت کا شکار ہو جائے گی۔ اور پھر یہ سورج چاند ستارے، یہ تو ایک سرکل ہے 7 کا، اس سے اوپر پتہ نہیں کتنی کہکشائیں اور کتنا نظام آج ہم نے دریافت کر لیا، اور یہ تو وہ ہیں جو ہماری دوربینوں یا خوردبینوں سے نظر آ گئے۔ 7 کا دائرہ، اس سے اوپر وراء الورا اللہ کے کتنے آسمان ہیں یا کتنی توانائیوں کے دائرے، تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ جب کروڑوں اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 200 ارب کے قریب سورج ہیں، اور ان سورجوں کے ساتھ گردش کرنے والا پورا نظام شمسی اور ارضی اور تمام ستاروں کا نظام موجود ہے، تو یہ تو پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں۔ اب انسان کے سامنے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھ دیا کہ تمہاری پہنچ جتنی ہے، ایک دیہاتی کی پہنچ جہاں تک ہے وہ وہاں تک ان 7 آسمانوں کو سمجھ لے، اور ایک اعلیٰ درجے کا جو دیکھنے والا ہے جی اس کی جہاں تک پہنچے وہ اس کو دیکھ لے، اور جو سائنسدان اور حکماء خوردبین دوربینوں سے دیکھنا چاہیں وہ اپنے اس دائرے تک پہنچ جائیں، اور انبیاء علیہم السلام جو اعلیٰ ترین درجے پہ جنہیں معراج کرائی گئی، وہ اس درجے میں ان روحانی اور جسمانی آسمانوں کو دیکھ لیں جن کے دروازوں سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے۔ مولانا سندھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات مفاہیم کلیہ رکھتی ہیں، اور ہر مفہوم کلی کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد ہو سکتے ہیں۔ جیسے انسان ایک کلی ہے تو لاکھوں کروڑوں کھربوں انسان، اربوں کھربوں انسان اس مفہوم کلی کے افراد ہیں۔ تو قرآن جامع بات کرتا ہے، اس کو کسی ایک دائرے میں بند کرنا یہ اگر اپنی علمی سطح کا اظہار ہے تو درست ہے، لیکن اسی ہی کو سمجھ لینا کہ یہی ہے سب کچھ، یہ غلط ہے۔ اس کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان آسمانوں کا نظام بنایا تاکہ تمہاری زندگی اس کرۂ ارض پر محفوظ طریقے سے بسر ہو۔ تو جس نے تمہیں پیدا کیا، زندہ رکھا، اور زندگی اس لیے ہے کہ زمین کے وسائل رکھے جو تم کھاتے ہو، اور زمین کے وسائل تب تیار ہوتے ہیں جن پر چاند کی چاندنی پڑتی ہے،
سورج کی گرمی پڑتی ہے، باقی سیارات کے اثرات اور نتائج پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فصل پکتی ہے، کھانے پینے کی چیز تمہارے لیے بنتی ہے، اس لیے تم زندہ ہوتے ہو۔ اور چونکہ اس کائنات کا پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا، پھر کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حالانکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کے دائرہ علم سے باہر ہو۔ تو جب کائنات کی یہ تمام چیزیں اس کے دائرہ علم میں ہیں، تو تمہارے دل میں جو چور چھپا ہوا ہے منافقت کا، تم جو کفر اختیار کرتے ہو، تم جو فساد فی الارض مچاتے ہو، تم جو انسانی حقوق توڑتے ہو، تم جو انسانی معاہدات کو توڑتے ہو، وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حکم دیا گیا تھا آغاز میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس عبادت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علیم بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ جو حکومت ہے اس کو میری ہر حرکت کا علم ہو رہا ہے، جس حکومت کا کوئی قانون اور ضابطہ نافذ العمل ہو چکا ہو، اور پتہ ہو کہ اس کی CID کے بندے، اس کے کیمرے، اس کی نگرانی کا نظام ایسا ہے کہ میں جو حرکت بھی کروں گا وہ حکومت کے علم میں آ جائے گی، اور حکومت کے حکم کی خلاف ورزی کی تو مجھے سزا ملے گی، تو کوئی آدمی جرم کرتا ہے؟ اور اگر اتنا ہی کوئی ڈھٹائی والا چور ہے تو پھر اس کی تو پھینٹی بھی اتنی اترتی ہے، اتنا ہی اس کے خلاف جرم زیادہ ہو جاتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے نگرانی کے باوجود تم نے یہ حرکت کی ہے۔ تو جیسے دنیا میں تم بغیر دیکھے اپنی حکومتوں کا یقین رکھتے ہو، تو وہ ذات باری تعالیٰ جو کائنات پر حکمرانی رکھتی ہے، آسمانوں زمینوں، اور تمہارے اپنے وجود کی زندگی بقا سب اس کے گرفت میں ہے، تو اس کی حکمرانی کے نفاذ کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس پورے رکوع میں حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ 3 بنیادی چیزیں واضح کر دی گئی، نظریہ اور فکر، کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے معاشیات کے اصول اور ضابطے، اور موت کے بعد تمہارے لیے جو نتائج آنے ہیں ان نتائج کا تذکرہ، جیسے پیچھے مسلمانوں کے لیے بشر الذین آمنوا، ان کے انعامات جنات کی صورت میں، اور جو جہنمی ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے آگ کا بندوبست، جہنم کا بندوبست کیا گیا۔ تو یہ 3 دائرے جو ہیں وہ اس رکوع میں مکمل طور پر اللہ پاک نے نافذ العمل کر دیے۔ شروع صورت سے یہاں تک کتاب کا تعارف ہے، کتاب کے نفاذ کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں جتنے آرڈیننس یا قوانین جاری کیے جاتے ہیں تو شروع میں ہی اس کی تمہید باندھی جاتی ہے، ہر گاہ کہ یہ قانون اس لیے جاری کیا جاتا ہے کہ یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے یہ قانون نافذ العمل کیا جا رہا ہے، اور آج کے بعد ہر خاص و عام اس کا پابند ہوگا۔ یہ جملے ہر آرڈیننس سے پہلے، ہر قانون کے جاری ہونے سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ انسانی ضرورت ہے، یہ انسانی بقا کا معاملہ ہے، اس لیے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب ایسی ہے جو ہر خاص و عام پر نافذ العمل کر دی گئی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کا نفاذ تمام پر ہوگا، اور یاد رکھو جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو اس کو بات کو مانے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور حکومت تمام کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ ہر قانون سے پہلے ابتدائی بنیادی دفعات ہر حکومت کی طرف سے جاری ہوتی ہیں، آدم سے لے کر اب تک۔ تو قرآن حکیم نے اسی انداز کو اختیار کیا، یا قرآن حکیم کے انداز کو قانون سازوں نے اختیار کیا۔ تو یہ بنیادی قانون یہاں سے بیان کر دیا، اس کے بعد سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، اور یہ کتاب کی ترتیب بھی وہی رکھی گئی جو ترتیب پچھلی کتب سابقہ کی ہے۔ تورات کا آغاز بھی پیدائش آدم سے ہے، انجیل کا آغاز بھی کتاب پیدائش سے ہے، آدم کی پیدائش کا تذکرہ ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسی پر بنیاد رکھی جاتی ہے۔
تو قرآن حکیم نے بھی ابتدائے آفرینش سے پیچھے ذکر کیا تھا کہ تمہیں پیدا کیا، تو کیسے پیدا کیا، پیدائش کا واقعہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تورات میں آپ دیکھیں گے تو لمبی چوڑی قصہ کہانی ہے، یہاں یا تو تحریف کے ذریعے سے انہوں نے داخلیں کی ہیں، یا ممکن ہے کہ شروع میں اسی طرح تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ نے وہ کتابیں نازل کی ہوں، لیکن یہ کتاب ایسی جامع ہے کہ اس نے پیدائش کی لمبی چوڑی تفصیلات بیان نہیں کی، اس نے پیدائش کے مقصد سے بات شروع کی ہے، اور بنیادی طور پر ایک رکوع میں ہی آدم کی پیدائش اور آدم کے قصے کو سمیٹ لیا ہے۔ وہاں پورا ایک پارہ ہے، پوری ایک کتاب ہے، کتاب پیدائش، ایک باب، ایک چیپٹر ہے تورات کا جو آدم کے حوالے سے ہے، اور یہاں صرف ایک رکوع میں اتنی جامع معنی، جتنا قانون جامعیت والا ہوتا ہے وہ جملوں کی، الفاظ کی بھی اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو قرآن نے جامعیت کے ساتھ یہاں خلافت آدم اور اس کی ذمہ داریوں کی جو فرائض و واجبات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اگلی بات شروع کی ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔